السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اور یہ ہے میرا مکہ کا ولاگ، اور اس دن ہم جا رہے تھے مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے کے لیے، اور میرے ہسبینڈ اور بیٹے نے ہوٹل سے ہی ہم نے نیت باندھی اور نفل پڑھے، اور انہوں نے وہاں سے یہ احرام باندھا ہے۔ اور یہ ہم جا رہے تھے بلیٹ ٹرین کے تھرو ہم جا رہے تھے، کیونکہ گاڑی سے بہت لمبا ہو جاتا ہے سفر، میرے خیال میں 4-5 گھنٹے لگتے ہیں، وہ بھی اگر آپ راستے میں رکیں نہ تب۔ تو اس طرح سے ہمیں صرف 2 گھنٹے لگے تھے اور ہم پہنچ گئے تھے۔ اور یہ میرا اور بچوں کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس کا، بلیٹ ٹرین کا۔ تو بہت مزہ آیا ہے، بہت ریلیکس سفر ہوتا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو کہ مطلب ٹرین اتنی سپیڈ سے جا رہی ہے۔ وہ تو آپ کو باہر کا بھی اتنا وہ نہیں لگتا کہ چیزیں اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، یا بس نارملی جس طرح آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ کو فیل ہو رہا ہے، لیکن یہ بہت سموتھ ہوتا ہے گاڑی سے بھی، اس کا سفر جو ہے نا بہت ریلیکس ہوتا ہے۔ تو یہ بس پھر ہم نے وہاں کینٹین سے کچھ چائے وغیرہ لی، اور بہت مزے کا تھا یہ بھی۔ تو پھر بس اب ہم ہوٹل آ گئے تھے، یہاں پہ ہم نے اپنا سامان وغیرہ رکھا، اور فریش ہو کے پھر ہم گئے ہیں حرم کے لیے، نکل گئے وضو وغیرہ بنا کے دوبارہ سے، اور بس پھر ہم حرم کے لیے نکلے۔ اور یہ وہ ٹائم تھا جب میری پہلی نظر کعبہ پہ پڑی، اور میں بس سر نیچے کر کے میں اندر جا رہی تھی، اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی کہ جب خانہ کعبہ بالکل کلیئر نظر آئے تب مجھے بتانا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آپ زندگی میں فرسٹ ٹائم عمرہ کرنے جائیں اور آپ کی جو پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑے، اس وقت جو آپ دعا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، وہ قبول کرتا ہے۔ تو بس میں نے پھر بچوں کو بھی سمجھایا تھا کیا کیا دعا آپ لوگوں نے کرنی ہے اپنے لیے، کیونکہ بچے ہیں، میں نے کہا یہ نہ ہو کہ چپس اور جوس ہی مانگتے رہ جائیں اس میں دعا میں یا پارکس کے وزٹ کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا آپ لوگوں نے کس طرح اپنے لیے دعا کرنی ہے، ہم سب کے لیے کس طرح دعا کرنی ہے۔ پھر یہاں طواف کیا، احمد نے ماشاءاللہ 7 چکر اپنے پورے کیے، یہ صفا مروہ والی جگہ ہے یہاں پہ جو ہے۔ پھر اس نے میرے خیال میں 1 چکر کے 2 چکر لگائے ہیں بس، اس کے بعد پھر یہ نہیں چل سکتا تھا، تو اس کو ہم نے پھر بٹھا دیے ایک جگہ پہ۔ تو پھر یہ گرین پٹی، جو گرین لائن نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اوپر، یہاں پہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں یہ ذرا بھاگ کے جاتے ہیں اس ایریا پہ جدھر تک یہ گرین لائٹ ہوتی ہے، اور عورتوں نے اپنی نارمل سپیڈ رکھنی ہوتی ہے۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ پھر ہم عمرہ کر کے باہر نکلے تھے صفا مروہ والی سائڈ سے، مروہ کی جگہ پہ ایک ڈور لگا ہوا ہے، وہاں سے بس ہم نکلے باہر کی طرف، اور ہم نے جو ہے تو باربر شاپ پہ جانا تھا کہ انہوں نے اپنی ٹنٹ کروانی تھی، اور ہم نے بھی اپنے بال، میرے ہسبینڈ نے میرے اور بچیوں کے 1 انچ تک بال کاٹے انہوں نے۔ اور یہ 2 ٹکلے بندے آپ لوگوں کو آگے نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں، یہ ہماری پارٹی کے ہیں، میرا ہسبینڈ اور بیٹا ہے۔ تو پھر شام کو دوبارہ ہم اس ٹائم گئے تھے عشاء کی نماز کے لیے، ہاں عشاء کی نماز کے لیے ہم گئے تھے، تو اتنا زیادہ رش تھا۔ اور جب جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ حرم کے جو نیچے کا فلور ہے جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں کا بند کر دیتے ہیں راستہ، کیونکہ اندر نہیں جانے دیتے، پھر جہاں پہ جس کو جگہ ملتی ہے ادھر ہی وہ نماز شروع کر دیتا ہے۔ لیکن مردوں نے اتنا زیادہ وہ کیا، بحث کی اس کے ساتھ، گارڈز کے ساتھ، تو بس پھر پتہ نہیں ان کے درمیان کیا ہوا ہے کیا نہیں، کوئی دھکے شکے کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، عورتیں تو ساری پیچھے ہو گئی، پھر انہوں نے راستہ کھولا خود، تو بس پھر سب کو ہی انہوں نے، وہ بھی بے بس ہو گئے، پیچھے ہو گئے، وہ کم تھے لوگ زیادہ تھے، تو بس سب کو ہی پھر انہوں نے جانے دیا۔ پھر ہم نے ادھر بیٹھ کے عشاء کی نماز پڑھی، اور یہ احمد نے بھی ماشاءاللہ اپنی جتنی بھی بس نماز اس پڑھ سکتا تھا پڑھ لی اس نے، لیکن وہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ اتنی اس نے دل لگا کے نہیں پڑھی، کیونکہ بس اس کو یہ زیادہ تھا کہ میں خانہ کعبہ کے قریب جاؤں، بس کھیلنے کا زیادہ تھا، بچوں کا یہ اسی طرح سے ہوتا ہے، ان کو کیا پتہ اب اس ایج میں، تو بس یہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہاں پہ سب جو ہے نا عبادت کے لیے آتے ہیں۔ میں نے اس طرح سے اس کو سمجھایا، اور اپنے لیے بہت ساری دعائیں کرو یہ سمجھایا۔ پھر یہاں ہم خانہ کعبہ کو چومنے جا رہے تھے، اور بس جو اس وقت کی حالت ہوتی ہے انسان کی، ایسا لگتا ہے حرم میں کہ انسان کو یوں فیل ہوتا ہے جیسے بس وہ ہے اور اللہ ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر۔
تو یہ عشاء کی نماز کے بعد ہم پھر باہر نکلے، ہوٹل کی طرف جا رہے تھے، کچھ راستے میں سے کھانا وانا لیا اور ہوٹل کی طرف جا رہے تھے پھر. تو میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کو بس وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، آپ کو اور کوئی بھی نہیں سن رہا. سارے لوگ اسی طرح سے بس زاروں قطار رو رہے ہوتے ہیں اور اپنی معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حاجات پوری کرے اور سب کی بخشش فرمائے. یہ یہاں پر یہ تھا جی، ہم زیارات کے لیے نکلے تھے تو یہ غار ثور کی طرف جاتا ہے یہ راستہ. ہم اوپر تو نہیں جا سکے تھے، نہ غار حرا تو بہت اوپر ہے، وہاں تو بالکل جانے کا ٹائم بھی نہیں تھا، اور کیونکہ ہم نے رات میں ہماری فلائٹ تھی، ہم نے نکلنا تھا. تو غار ثور کا بھی ہم نے یہی ہے کہ بس نیچے سے ہم نے درود شریف پڑھ لیا تھا، دعا کر لی تھی، اور غار حرا کا بھی. اور یہ ہے عرفات کا میدان جو ہوتا ہے، وہ ہے جو حج میں لوگوں کے لیے انہوں نے ٹینٹ وغیرہ کے لیے سیٹ اپ کیا ہوتا ہے، ساری ارینجمنٹ کی ہوتی ہے. اور نظر آ رہا تھا کہ چلرز وغیرہ بھی تھے، واش رومز بھی، سارا سیٹ اپ کیا ہوتا ہے انہوں نے. یہ غار حرا جس پہاڑ پہ ہے، یہ وہ پہاڑی ہے. تو یہ کچھ جگہ جو ہے مکہ کی جو زیارات ہے، زیادہ تر وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ پہاڑ کے اوپر جائے تو وہ الگ سسٹم ہے، الگ بات ہے. وہ یہ ہے مسجد جن. تو یہ مسجد جن اور عرفات کا میدان اور شیطان کو جہاں کنکریاں مارتے ہیں وہ جگہ، یہ ساری جگہ یہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یہ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ اترتے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ اپنا وہ کرتے ہیں کہ خود اپنی کیب کرواتے ہیں اور جاتے ہیں، پھر اس کو وہاں سے پھر دوسری لے، تو وہ الگ بات ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ پیکیج لے کے جاتے ہیں تو پھر اس میں یہ کہ یہ آپ کو ٹور کراتے ہیں، تو وہ پھر ان میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بس کچھ زیارات جو ہے وہ گاڑی میں سے ہی ہم بتاتے ہیں کہ یہ مطلب اٹینڈ کرواتے ہیں، بس اسی طرح سے ہوتا ہے. تو باقی اس میں تھا مکہ کا قبرستان تھا، اور عرفات کا میدان ہو گیا، غار ثور ہو گیا، غار حرا ہو گیا، یہ جگہ تھی. مسجد جن ہو گیا، یہ جگہ تھی. اور بس ہمیں مسجد عائشہ میں بھی جانا تھا، بس ارمان ہی رہ گیا، وہ بالکل ٹائم نہیں تھا کیونکہ ہم نے دوسرا عمرہ کرنا تھا. اور یہ میں آئی تھی کچھ شاپنگ کرنے اپنی نندوں کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے. تو بس وہی میں نے کہا چلو تھوڑا بہت آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں کس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ. تو بس یہ کچھ چیزیں لی میں نے، اور بیگ شیگ کچھ لیے اور جولری لی. پھر اس کے بعد میں اور میرے ہسبینڈ اپنی امی کے لیے عمرہ کرنے گئے. اور یہ رات کا ٹائم تھا. یہ صفا مروہ والی جگہ ہے، یہ مروہ پہاڑی کا کچھ حصہ انہوں نے اس طرح سے اوپن رکھا ہوا ہے. بس لوگ یہاں پہ بیٹھ کے دعا وغیرہ پڑھ رہے تھے. اور مروہ کے اوپر مروہ پہاڑی پہ آپ کا آخری چکر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ جب میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چلو اب نکلتے ہیں، تو بس میرا دل ایسا تھا کہ میرا بس دل تھا کہ میں ایک نگاہ صرف جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کے اوپر اور ڈالوں. پھر وہ وہاں سے نظر آ رہا تھا تو میں نے پھر کھڑی ہو کے تھوڑی دیر دیکھتی رہی ہوں. دل بالکل بھی نہیں کرتا. جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں آپ کو ایسے رونا آتا ہے، اور جب خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر سر رکھتے ہیں تو پھر تو بس روتے ہی چلے جاتے ہیں. اور بالکل بھی دل نہیں کرتا نا وہاں سے ہلنے کو. انسان کہتے ہیں ساری عمر بس ٹک باندھ کے بس خانہ کعبہ کو دیکھتا ہی رہوں، یہاں پہ کھڑا ہی رہوں. لیکن بس یہ ہے کہ دنیا کو بھی تو چلانا ہوتا ہے نا، دنیا داری کو بھی چلانا ہوتا ہے. تو جانا تو تھا واپس. تو بس پھر نکلے ہم وہاں سے، اور جدہ ایئرپورٹ جانا تھا، اس لیے ہمیں نکلنا بھی جلدی تھا. مکہ میں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے. تو بس یہ تھا میرا مکہ کا بلاگ. یہ میرا ایکسپیرینس رہا عمرہ کا. جو بھی باتیں ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اور انشاءاللہ میں نے وہاں پہ بھی دعا کی تھی سب کے لیے، اور ابھی بھی کرتی ہوں. اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے، اور اللہ پاک اپنے گھر کا، اپنے نبی کے زیارت پر سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو یہ موقع عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.